اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو جو حکم کیا اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہ ان کو ملایا جائے، اور فساد مچاتے ہیں وہ زمین میں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 25 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں نیک لوگ، کامیاب لوگ، عقل مند لوگ، ان کی 8 نشانیاں بیان کی تھی، جو لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور اب اس آیت مقدسہ میں ناکام لوگوں کی علامتیں بیان کی ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور لوگ ہیں، جو کافر، مشرک، منافق لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد معاہدے کو اس کے پختہ، مضبوط، پکا کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ مسلمان کا کام تھا کہ وہ عہد کو پورا کرتے ہیں۔ میں نے اگلے دن منافق کی نشانیاں بیان کی تھیں کہ منافق بندہ وعدے خلافی کرتا ہے اور مومن بندہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وہ اپنی زبان کی لاج رکھتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ زبان کر دی ہے تو بس کر دی ہے، اب نفع ہے، نقصان ہے، اچھی لگے نہ لگے، لیکن جو زبان ہو گئی بس کو پورا کرنا ہے۔ یہ مومن کا کام ہے، یہ اچھے بندے کا کام ہے، خاندانی آدمی کا کام ہے، اپنی زبان کی لاج رکھنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے ہمیں بڑی تعلیم دی ہے کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے سوچو۔ کوئی وعدہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، بیع کرنی ہے، خرید کرنی ہے، پہلے سوچو، اچھی طرح سوچو، بار بار سوچو، بڑا توڑ کے بولو۔ لیکن جب بول چکو، بات ہوگی تو بس ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو منافق لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، ناکام لوگ ہیں، جن کا انجام برا ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد معاہدے کو، اس کو پکا کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان اتفاق سے جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ اللہ کی کی ہوئی بات کو سب نے پکا کر دیا۔ اللہ نے تو فرمایا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے جواب دیا، بول کے جواب دیا، قالوا بلا، قالوا کا لفظ ہے، سب روحوں نے کہا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں اپنی ذات کے ساتھ مکالمے کا موقع دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو میری روح بھی اللہ سے بات کر چکی ہے، آپ میں سے ہر ایک کی روح اللہ سے بات کر چکی ہے، اللہ سے ہم کلام ہو چکے ہیں۔ اللہ نے میرے سے بات کی، میں تیرا رب ہوں کہ نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ تو میرا رب ہے۔ یہ اللہ سے بات نہیں ہے؟ اللہ سے ہم سب گویا مکالمہ کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں کہ رب نے ہم سے پوچھا، ہم نے اس کا جواب دیا اور اقرار کیا، اعتراف کیا، مانا۔ پھر اللہ پاک نے اس کی یاد دہانی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی بھیجے، ہر ایک کو آپ کی یاد دلایا کہ تو رب سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ ربوبیت، الوہیت، خالقیت، رزاقیت، یہ صفات صرف کے لائق ہے، یہ سارے ہم اللہ سے عہد وعدہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کتابیں بھیجی، ہر کتاب نے اسی وعدے کی یاد دہانی کرائی۔ پھر ہم میں سے جس نے بھی کلمہ پڑھا، اس نے اسی وعدے کی تجدید کی کہ جو وعدہ ہم روح عالم ارواح میں کر کے آئے تھے، کلمہ پڑھ کے
کہ ہم نے اسی وعدے کی تجدید کی ہے، اسی وعدے کو پکا کیا ہے، اسی وعدے کو نئے سرے سے کیا ہے، اسی وعدے کی گویا کہ ہم نے یاد دہانی انبیاء کی کتابوں کی کرائی ہوئی کو دوبارہ مان لیا ہے، تو مضبوط ہو گیا وعدہ۔ اب اس کے بعد بھی جو کفر کرتا ہے وعدہ توڑتا ہے، جو شرک کرتا ہے وعدہ توڑتا ہے، جو رسومات بدعات خرافات کے پیچھے جاتا ہے وعدہ توڑتا ہے، جو اذان سن کے نماز کو نہیں آتا وعدہ توڑتا ہے، مالدار ہو کے زکوٰۃ نہیں دیتا وعدہ توڑتا ہے، مالدار ہو کے حج نہیں کرتا وعدہ توڑتا ہے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات فرائض آتے ہیں، جو بندہ ان سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، تو وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد میثاقہ، اس کو پختہ پکا کر چکنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ ان کے جو علائق ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، حقوق ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ قطع رحمی، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی، کہ ہر ہمسائے کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر سفر میں دو بندے یوں تھوڑی دیر اکٹھے آ گئے، آج کل کی زبان میں کہیں کہ ایک گاڑی کی سیٹ پہ اکٹھے آ گئے، تو ان کے بھی ایک دوسرے پر حق ہو جاتے ہیں کہ جتنی دیر وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہے اتنی دیر اس کا حق میرے اوپر ہے کہ میری وجہ سے اس کو کوئی اذیت تکلیف نہ پہنچے۔ میری ہمسائیگی میں کوئی بندہ 4 دن آ کے رہا ہے تو اس کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ رینٹ والا ہے، چاہے وہ کرایہ والا ہے، چاہے وہ ماندواں ہے، لیکن میرے پڑوس میں اس نے ایک رات گزاری، 1 مہینہ گزارا، ہفتہ گزارا، میرا دین مجھے یہ کہتا ہے، میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے، میرا مذہب مجھے یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمسائے کا یہ حق ہے تو ایک گھر میں رہنے والوں کا کیا ہوگا کہ ایک گھر میں رہنے والوں میں سے ایک بندہ اگر اس طریقے سے اٹھک بیٹھا کرتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثالیں دے کے عرض کیا ہے کہ مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک جھاڑو ہے، وہ جھاڑو کو رکھنے کی ایک جگہ ہے، اب کوئی بندہ اٹھا کے وہاں سے کسی اور جگہ پر رکھ دیتا ہے، اب بندے دوسرے کو تلاش کرنی پڑتی ہے، اب وہ تلاش کر رہا ہے، پھر رہا ہے، جھاڑو نہیں مل رہا۔ مثال کے طور پر کل یہاں میں نے گلاس مانگا کہ پانی نہیں ہے، بچے کو پانی گلاس لے آؤ، اب وہ بچہ ساری مسجد مدرسہ پھرا، اس کو گلاس نہیں ملا، آخر وہ اوپر گیا گھر، وہاں سے گلاس لایا، پانی لایا، وہ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، ذہنی کوفت ہے، تکلیف ہے، انتظار ہے۔ اب اس میں جو ملوث ہے وہ بیچارہ قطع رحمی کر رہا ہے، وہ نقصان کر رہا ہے۔ میں مثال کے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک جائے نماز ہے، اس رکھنے کی ایک جگہ ہے، کنگھا شیشہ ہے، گھر میں اس کے رکھنے کی ایک جگہ ہے، سرما ڈالنے کے لیے سرما اس کے رکھنے کی ایک جگہ ہے۔ اگر کوئی اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ کسی کا جوتا اس نے یہاں اتارا، تم نے ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، اب وہ بیچارہ تلاش کر رہا ہے، تو جتنی اس کو کوفت پہنچے گی اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن دوسرے جس نے اس کو کوفت پہنچائی وہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم بعض جرموں کے ایسے عادی بن چکے ہیں کہ ہم کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اسلام کے لحاظ سے یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل، یہ کہ اس کو ملایا جائے، جوڑا جائے، جتنا قریبی رشتہ ہوگا، خون کا ہے، برادری کا ہے، اتنا زیادہ اس کا حق ہوگا۔ یہ میں نے کئی دفعہ کہا، اسلام کا ضابطہ یہ ہے، رشتہ داری میں کبھی نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو یہ دیکھے گا کہ جو وہ کرے گا میں کروں گا، کبھی رشتہ داری نہیں چل سکتی، بلکہ جو آپس میں دو خاندان رشتہ کر لیتے ہیں وہ بھی نہیں چل سکتا کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو مقابلہ اگر کریں گے آپس میں، تم چائے پلاؤ گے تو ہم چائے پلائیں گے، تم آؤ گے تو ہم آئیں گے، تم بٹھاؤ گے تو ہم بٹھائیں گے، یہ کبھی بھی گھر نہیں چلے گا، یہاں فساد ہی فساد ہوگا۔ گھر اس وقت چلے گا
جب میں یہ سوچوں کہ مجھے میرا دین کیا کہتا ہے، بس یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا مجھے کوئی حکم نہیں، یہ مجھے جی کہتا ہے یا کون کہتا ہے، یہ مجھے چائے پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا، یہ مجھے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ میری فوتگی پہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ میرے نقصان پہ تعزیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن میرا دین مجھے کہتا ہے سل من کا اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے، وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ اس کو معاف کر جو تجھ پر ظلم و زیادتی کرے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ اور اس سے اچھائی کر جو تجھ سے برائی کرے۔ مزہ تو تب ہے اگر میں بھی برائی کے بدلے برائی کروں، پھر وہ بھی برائی کرنے والا میں بھی برائی کرنے والا، میں گالی کے بدلے گالی دوں، اگر وہ بھی گالی دینے والا میں بھی گالی دینے والا، پھر زبانیں برابر ہوگی۔ اس لیے پچھلی آیت میں آیا تھا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو برائی کے بدلے اچھائی کرتا ہے، برائی کے بدلے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مار رہے ہیں، حضور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مکے والے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کہنا آسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سواری پہ جا رہی ہے اس کو وہاں سے گرایا جس سے اس کو تکلیف ہوئی، عمر ضائع ہوا، وہ فوت اسی تکلیف سے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کے اوجھ ڈال دیے، سجدہ نہیں کرنے دیتے، اور کیا کیا تکلیفیں دی، صحابہ کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ لیکن جب حضور مکے کے فاتح بن کے آئے کھڑے ہیں، جو چاہیں بدلہ لے سکتے ہیں، آج پوری طاقت اور قوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو چن چن کے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن فرمایا آج میں تمہارے لیے وہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم میں سے سب کو معاف ہے، کسی سے کوئی پچھلی بات کا بدلہ اور انتقام نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے تو سیاسی لکھ کے رکھتے ہیں، اگلے سال ہمارا دور آئے گا ہم دیکھ رہے ہیں کس کس کا تبادلہ کرنا ہے، کس کس کو ڈسمس کرنا ہے، کس سے کیا انتقام لینا ہے، یہ لکھ کے رکھتے ہیں۔ یہ بڑے شریف شرفا پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے، ایمان اسلام میں یہ سکھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری نشانی ناکام لوگوں کی، کافر مشرک لوگوں کی یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یاد کرو زمین میں فساد مچانے کا معنی جہاں چوری، ڈاکہ، قتل یہ فساد ہے، تو وہاں اصل فساد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا کوئی حکم توڑتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے کونے میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر، جب کوئی بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم توڑتا ہے یہ فساد ہے، فساد یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تیسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ زمین میں امن کے بجائے، سکون کے بجائے، عدل و انصاف کے بجائے وہاں فساد مچاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت۔ اب آج تک فرعون پر لعنت برس رہی ہے، آج تک نمرود پر لعنت ہو رہی ہے، قارون پر، شداد پر، حامان پر، ابو جہل پر، جتنے بڑے بڑے جسم لعنتیں برس رہی ہیں۔ جنہوں نے بھی وقت کے نبیوں کی مخالفتیں کی، نبیوں کے ساتھ ٹکر لی، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے حکومتوں والے تھے، عہدوں والے تھے، دولت والے تھے، لیکن آج تک کوئی بندہ بھی ان کا نام لیتا ہے تو لعنت کے ساتھ لیتا ہے، شیطان پر لعنت برس رہی ہے۔ تو ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا آخرت کا گھر بڑا برا اور خراب ہے، یعنی جہنم۔ ان کا آخرت کا گھر سوء الدار، برا گھر ہے، خراب گھر ہے، یعنی جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔